حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے، جو سب کا خالق، رازق، مالک اور مدبر ہے، رب العالمین ہیں۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، وہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں، اور وہ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پھر درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری نبی اور رسول محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے بارے میں ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں، خاتم النبیین، سید المرسلین اور رحمت للعالمین ہیں، جن پر ایمان لانا ہر انسان پر واجب ہے اور اس کے بغیر کسی کو نجات ممکن نہیں۔ اسی طرح سے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اطہار پر اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، رمضان المبارک کے آخری ایام گزر رہے ہیں اور رمضان المبارک کے احکام و مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے زکوٰۃ الفطر کا، جس کو صدقہ فطر بھی کہتے ہیں اور عام زبان میں فطرانہ یا فطرہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک عظیم الشان عبادت ہے جو رمضان المبارک سے متعلق ہے، اور اس کے ذریعے سے رمضان المبارک کی عبادتیں مکمل ہوتی ہیں، اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا اس بات پر شکر ادا ہوتا ہے کہ اس نے اپنے فضل سے رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا اور اس میں طرح طرح کی عبادتوں کے اور نیکیوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو آئیے جانتے ہیں زکوٰۃ الفطر کے بارے میں چند مسائل۔ زکوٰۃ الفطر اس زکوٰۃ کو کہتے ہیں یا اس صدقے کا نام ہے جو رمضان المبارک کے ختم ہونے کے بعد واجب ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام ہے زکوٰۃ الفطر۔ ایک ہوتا ہے صوم جس کا معنی ہے روزہ، اور ایک ہوتا ہے اس کے مقابلے میں فطر یعنی روزہ کا ختم ہونا، تو اس کا نام ہے زکوٰۃ الفطر۔ یعنی رمضان کے روزے ختم ہوئے، اس کے بعد جو زکوٰۃ، جو صدقہ اللہ نے واجب کیا ہے، اس کو کہتے ہیں فطرانہ، فطرہ، زکوٰۃ الفطر یا صدقہ فطر۔ تو یہ ہے زکوٰۃ الفطر۔ اور زکوٰۃ کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے پاکیزگی اور اضافہ۔ زکوٰۃ دینے سے انسان کا نفس پاک ہوتا ہے، انسان کا مال پاک ہوتا ہے، اور زکوٰۃ دینے سے انسان کے مال میں برکت ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے، اور اجر و ثواب بھی بڑھتا ہے، اس لیے زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ جب نماز کا ذکر کیا ہے تو اس کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ اور قرآن میں جو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے زکوٰۃ دی اور اللہ کا نام لیا اور نماز پڑھی۔ تو اس فرمان سے اہل علم نے یہ پیغام دیا ہے کہ اس میں عید کے دن کی عبادت کا تذکرہ ہے کہ کامیابی ہے اس کے لیے جو تزکیہ کرے، اپنے نفس کو پاک کرے، اپنے مال کو پاک کرے، زکوٰۃ دے اور اللہ کا نام لے، تکبیر پڑھے اور نماز پڑھے۔
تو عید الفطر کے دن یہی ہوتا ہے، جب تک نماز نہیں ہوتی ہے عید کی، تکبیرات پڑھتے رہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور زکوٰۃ الفطر نکالتے ہیں۔ عید رات کو، عید کی صبح کو زکوٰۃ الفطر نکالتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں اور پھر عید کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو گویا کہ اس فرمان میں اس طرف اشارہ ہے۔ تو زکوٰۃ الفطر مشروع ہے، اس کے لیے یہ آیت بھی دلالت کرتی ہے۔ زکوٰۃ الفطر کا حکم کیا ہے؟ یہ فرض ہے یا سنت ہے؟ تو اس بارے میں حدیث کہتی ہے کہ زکوٰۃ الفطر فرض ہے، واجب ہے، لازم اور ضروری ہے۔ یہ سنت نہیں ہے کہ ادا کر لیا تو اجر و ثواب ملے گا اور کسی وجہ سے نہیں ادا کیا تو کوئی بات نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ سنت نہیں بلکہ فرض اور واجب ہے، یعنی اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ ادا کریں گے تو اللہ کے حکم کی تعمیل ہوگی، فرض ادا ہوگا اور اجر و ثواب ملے گا، نہیں ادا کریں گے تو گناہ ہوگا۔ تو زکوٰۃ الفطر فرض ہے۔ حدیث میں ہے کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے، واجب قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ الفطر فرض اور واجب ہے، لازم اور ضروری ہے، اور اس کی ادائیگی نہ کرنے پر گناہ ہوگا۔ کس پر فرض ہے، کس پر واجب ہے زکوٰۃ الفطر؟ تو اس بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہے۔ اسی حدیث میں آگے ہے کہ علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے ہر مسلمان پر، چاہے وہ آزاد ہو یا غلام، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، ہر شخص پر، ہر مسلمان پر زکوٰۃ الفطر فرض ہے۔ اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ زکوٰۃ الفطر کی ادائیگی کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ آدمی مالک نصاب ہو، صاحب نصاب ہو، مالدار ہو، اس طرح کی کوئی شرط نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جس نے کسی وجہ سے رمضان کا روزہ نہیں رکھا ہے، جیسے کہ وہ سفر میں تھا یا بیمار تھا یا جو بڑی عمر کے ہیں اور اس وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں، تو ان کو بھی زکوٰۃ الفطر ادا کرنا چاہیے۔ روزے کی قضا رمضان کے بعد کر سکتے ہیں تو کریں گے، نہیں تو فدیہ دیں گے۔ بیمار کے بارے میں ہے، بڑی عمر والوں کے بارے میں ہے، اور جو سفر میں ہوتے ہیں وہ قضا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے عورتیں مخصوص ایام میں روزہ چھوڑ دیتی ہیں، بعد میں قضا کرتے ہیں۔ سب کے اوپر، کسی نے روزہ رکھا ہو یا نہ رکھا ہو، عذر کی بنا پر سب کے اوپر زکوٰۃ الفطر ادا کرنا فرض اور واجب ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ گھر کے تمام افراد پر زکوٰۃ الفطر واجب ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، ہر شخص پر۔ اس کے لیے بالغ ہونا ضروری نہیں ہے، بڑا ہونا شرط نہیں ہے، چھوٹے بچے پر بھی زکوٰۃ الفطر فرض اور واجب ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی رمضان کے آخری دن، آخری وقت میں بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس نومولود کی طرف سے بھی زکوٰۃ الفطر ادا کی جائے گی۔ یہاں تک کہ رمضان کے آخری دن، آخری وقت میں اگر کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اسلام کا ایمان لاتا ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ الفطر فرض اور واجب ہے۔ تو زکوٰۃ الفطر سب کے اوپر ضروری ہے، ہر مسلمان کے اوپر۔ مالدار اور غریب کی بھی کوئی قید نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک زکوٰۃ ہے، اور چونکہ زکوٰۃ مالداروں پر فرض ہوتی ہے تو یہ بھی اسی پر فرض ہے جو مالدار ہو یا کم سے کم مالک نصاب ہو، صاحب نصاب ہو۔ تو ایسی کوئی شرط اور قید نہیں ہے، ہر مسلمان کے اوپر زکوٰۃ الفطر فرض ہے۔ یہاں تک کہ اہل علم نے کہا ہے کہ جس کے پاس عید کے جو ایام ہوتے ہیں یا عید کے جو دن ہوتے ہیں، اس کے جو اخراجات ہوتے ہیں ضروری گھر کے، اس سے زائد کسی کے پاس ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ الفطر فرض اور واجب ہے۔ یہاں تک کہ کوئی شخص دوسروں سے زکوٰۃ لیتا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ الفطر ادا کرنا فرض اور واجب ہے، اگر اس کے پاس اتنا ہے کہ عید کے دن اور رات کے جو اخراجات ہیں اس سے ایکسٹرا اس کے پاس ہے، اس سے زائد اس کے پاس ہے۔
تو زکوٰۃ الفطر بہت معمولی ہوتی ہے، اس لیے اس میں اس طرح کی کوئی شرط و قید نہیں ہے، ہر ایک کو زکوٰۃ الفطر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ آتا ہے کہ زکوٰۃ الفطر کس چیز سے ادا کرنا چاہیے، زکوٰۃ الفطر کس چیز پر واجب ہوتی ہے، اناج پر یا روپے پیسے پر؟ تو جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دیکھتے ہیں اور صحابہ کرام کے طرز عمل کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ الفطر جنس طعام میں سے ہونا چاہیے۔ جنس طعام یعنی کھانے پینے کی جو چیز ہیں، خوراک کے طور پر جو اناج، جو غلہ، جو جنس استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ گندم ہے، چاول ہے، جو ہے، کھجور ہے، پنیر ہے، منقع ہے، ان چیزوں کا نام آیا ہے حدیث کے اندر۔ اس لیے حدیث میں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ کننا نخرج زکوٰۃ الفطر صاعا من طعام، کہ ہم لوگ یعنی ہم صحابہ کرام کہ ہمارے زمانے میں لوگ زکوٰۃ الفطر نکالا کرتے تھے طعام میں سے، کھانے میں سے۔ کھانا، طعام کہتے ہیں کھانا کو، کھانے کی چیز، اناج اور غلہ جو خوراک کے طور پر، غذا کے طور پر کھایا جاتا ہے۔ اس زمانے میں کیا تھا کھانا، طعام؟ اس زمانے میں جو حدیث کے الفاظ ہیں، کھجور، تمر، شعیر، جو، عقد یعنی پنیر، اور اسی طریقے سے زبیب یعنی منقع، یہ اس زمانے میں کھانے کی چیزیں تھیں۔ ان میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر نکالنے کا حکم دیا ہے، اور صحابہ کرام اس حکم پر عمل کرتے ہوئے انہی چیزوں میں سے زکوٰۃ الفطر نکالا کرتے تھے۔ زکوٰۃ الفطر کی مقدار کیا ہے، کتنا نکالنا چاہیے؟ تو اس بارے میں بھی حدیث میں لفظ آیا ہے صاع کا، ایک صاع پیمانہ تھا اس زمانے میں، ایک پیمانہ تھا جس کے ذریعے سے ماپا جاتا تھا اناج کو، غلے کو۔ اس زمانے میں وزن کرنے کا، تولنے کا اتنا زیادہ رواج نہیں تھا، ماپا جاتا تھا، تو ایک پیمانے کا نام تھا صاع، اور وہ صاع برابر ہوتا ہے 2.5 کلو سے لے کر 2.25 کلو یا 3 کلو تک۔ اناج وزنی بھی ہوتا ہے اور بعض اناج ہلکے بھی ہوتے ہیں، تو پیمانہ میں ڈال کر جب اس کی پیمائش کی جاتی ہے تو کہیں کبھی 2.5 کلو نکلتا ہے، کہیں 2.25 کلو، کہیں 3 کلو۔ احتیاط اسی میں ہے کہ انسان 3 کلو اناج نکال دے۔ تو یہ ہے زکوٰۃ الفطر کے بارے میں کہ جن سے طعام میں سے ہونا چاہیے اور 1 صاع ہونا چاہیے۔ اسی سے ہمیں اس سوال کا جواب مل جاتا ہے کہ کیا زکوٰۃ الفطر میں نقدی روپے پیسے نکالنا چاہیے یا نہیں نکالنا چاہیے؟ ہر خطبے میں آپ سنتے ہیں، آج بھی آپ نے خطبے میں سنا ہے کہ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، سب سے بہترین طریقہ۔ اب ہم دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا طریقہ اپنایا زکوٰۃ الفطر ادا کرنے میں۔ تو ابھی آپ نے حدیث سنی کہ جن سے طعام میں سے، کھانے میں سے، جو گندم، کھجور، اس طرح کی جو چیز کھانے کی چیز ہے، جس علاقے میں جو چیز کھائی جاتی ہے اس میں سے نکالنا چاہیے۔ اپنے یہاں عام طور سے چاول، گندم کھایا جاتا ہے، تو اس میں سے نکالنا چاہیے، 1 صاع نکالنا چاہیے، یہی بہتر طریقہ ہے۔ روپیے پیسے میں نکالنا یہ بہتر نہیں ہے، نقدی میں نکالنا یہ بہتر طریقہ نہیں ہے، کیونکہ نبی اور صحابہ کرام کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ سب سے بہتر طریقہ نبی اور صحابہ کرام کا ہے، لہذا انہوں نے جیسے اس زکوٰۃ کو نکالا ویسے ہی ہم کو نکالنا چاہیے، اسی میں بہتری ہے۔ بعض اہل علم نے تو یہاں تک کہا ہے کہ یہ درست ہی نہیں ہے کہ نقدی میں یا روپے پیسے میں نکالنا چاہیے۔ تو بہرحال بہتر ہمارے لیے یہی ہے کہ جن سے طعام میں سے نکالیں، اناج اور غلہ میں سے نکالیں، اسی میں بہتری ہے ہمارے لیے۔ رہا غریبوں اور مسکینوں کے لیے عید کی تیاریوں کے سلسلے میں روپیے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو رمضان کا مہینہ صدقات و خیرات کا بھی مہینہ ہے، اور لوگ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، تو صدقات و خیرات اور زکوٰۃ کے روپے پیسوں سے غریبوں کی امداد کرنی چاہیے عید کی تیاری کے سلسلے میں۔ رہا زکوٰۃ الفطر کا مسئلہ، تو بہتر جن سے طعام ہی ہے، اسی میں ہمارے لیے بہتری ہے۔ زکوٰۃ الفطر کب نکالنا چاہیے؟ تو اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا طرز عمل یہی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے کہ کننا نخرج زکوٰۃ الفطر یوم الفطر،
کہ ہم لوگ زکوٰۃ الفطر عید کے دن نکالا کرتے تھے. اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّى قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نماز عید سے پہلے پہلے زکوٰۃ الفطر نکال دی جائے. ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ الفطر نکالنے کا افضل وقت، بہترین وقت جو ہے عید کی رات ہے، چاند رات. جب رمضان ختم ہو جائے، سورج غروب ہو جائے، آخری رمضان کا چاند عید کا نکل آئے، اس رات میں، جس کو عید رات کہتے ہیں، چاند رات کہتے ہیں، زکوٰۃ الفطر نکالنا چاہیے. اور اس سے بھی بہتر ہے کہ عید کی صبح میں زکوٰۃ الفطر نکالنا چاہیے، جب انسان نماز پڑھنے کے لیے، عید کی نماز کے لیے عیدگاہ جائے. اور ایک حکمت یہ بھی ہے کہ عید الاضحیٰ کی نماز تھوڑا پہلے ہوتی ہے، جلدی ہوتی ہے، اور عید الفطر کی نماز تھوڑا تاخیر سے ہوتی ہے، جو مسنون طریقہ ہے. تو عید الفطر کی نماز عید الاضحیٰ کی نماز کے مقابلے میں تاخیر سے پڑھی جانے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ صبح میں غریبوں اور مسکینوں تک صدقہ فطر پہنچا دیا جائے. تو یہ بہترین طریقہ ہے صدقہ فطر نکالنے کے وقت کے تعلق سے. البتہ سہولت کے لیے اور حسب ضرورت عید سے رمضان ختم ہونے سے 1-2 دن پہلے بھی نکالا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ. زکوٰۃ الفطر اللہ رب العالمین نے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرض کیا ہے، حکمت کیا ہے، مصلحت کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے 2 مقصد سے. ایک تو ہے کہ روزہ رکھنے کے دوران روزے دار سے جو کوتاہیاں، کمیاں، غلطیاں ہو جایا کرتی ہیں تو ان سے پاکی حاصل ہو جاتی ہے. وہ غلطیاں، وہ کوتاہیاں معاف ہو جاتی ہیں زکوٰۃ ادا کرنے سے، زکوٰۃ الفطر ادا کرنے سے. ہم انسان ہیں، پوری کوشش کرنے کے باوجود بھی کمی، کوتاہی، غلطی ہو ہی جاتی ہے. رمضان کے مہینے میں بھی کوتاہی ہو جاتی ہے. تو ان کوتاہیوں کو دور کرنے کے لیے، تاکہ ہمارا رمضان مکمل ہو، ہمارا روزہ مکمل ہو، ہمیں عبادت اور نیکی کا مکمل اجر و ثواب ملے، جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے، جانے انجانے میں بھول چوک ہو گئی ہے، وہ دور ہو جائے، وہ ختم ہو جائے. تو یہ ایک بڑا مقصد ہے زکوٰۃ الفطر ادا کرنے کا. گویا کہ زکوٰۃ الفطر ادا کرنے کا سب سے بڑا فائدہ خود روزے دار کو ہوتا ہے. دوسرا فائدہ ہے طعمۃ للمساکین، جو سماج اور معاشرہ کے غریب اور مسکین لوگ ہیں، ان کے کھانے پینے کا انتظام ہو جاتا ہے. ان کے کھانے کا انتظام ہو جاتا ہے. کم سے کم عید کے دنوں میں وہ دوسروں کے سامنے دست درازی نہ کریں، اپنے ہاتھ نہ پھیلائیں. عید کے دن ان کے گھر میں کھانا ہو اور وہ بھی عید کی خوشی میں شریک ہو جائیں. یہ ایک دوسرا اہم فائدہ ہے، اور بھی اس کے بڑے فائدے ہیں. تو یہ زکوٰۃ الفطر کا مسئلہ ہے. آخر میں ایک بات کہ عید کے جو آداب ہیں، عید کے جو احکام اور مسائل، اس میں سے یہ ہے کہ جب عید کا چاند نکل آئے تو اس وقت سے لے کر پوری رات بھر اور صبح عید کی نماز سے پڑھنے تک ہر مسلمان کو تکبیر کہتے رہنا چاہیے. تکبیر، اللہ رب العالمین کے لیے بڑائی بیان کرنا. خوب مردوں کو چاہیے کہ اونچی آواز میں تکبیر کہیں، ہر جگہ، مسجد میں، مسجد کے باہر، بازار میں، گھر میں، چلتے پھرتے. اور عورتوں کو چاہیے کہ دھیرے سے اور دھیمی آواز میں، پست آواز میں کہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ رب العالمین نے رمضان کے احکام اور مسائل بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ تاکہ تم رمضان کی گنتی پوری کر لو اور اللہ کے لیے تکبیر کہو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو جو ہدایت دی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. رمضان ملا، رمضان میں اللہ نے ہدایت دی، اس پر اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے. تکبیر کہنا چاہیے. اور عید کے آداب میں سے یہ ہے کہ عید کے دن انسان غسل کرے، عمدہ ترین لباس زیب تن کرے اور خوشبو لگائے، اور عید کی نماز جانے سے پہلے کھجور کھائے، وغیرہ وغیرہ جو عید کے احکام اور مسائل ہیں وہ معروف ہیں، معلوم ہیں. تو محترم حضرات، یہ چند باتیں تھیں رمضان المبارک کے آخری احکام و مسائل کے تعلق سے. اور ایک آخری بات یہ کہ رمضان کے آخری جمعہ کو، آج آخری جمعہ ہے، جمعۃ الوداع کے یا الوداعی جمعہ کے طور پر منانا یہ اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے رمضان کے آخری جمعہ کو الوداعی جمعہ کے طور پر نہیں منایا ہے. لہذا بدعات میں اس کا شمار ہوتا ہے، اس سے بچنا چاہیے. یہ کوئی تہوار نہیں ہے، اس کے لیے کوئی خاص اہتمام نہیں ہے. جس طرح سے اور جمعے ہوتے ہیں
اسی طرح سے یہ بھی ایک جمعہ ہے۔ رمضان کی وجہ سے ہر جمعے کی فضیلت ہے، اس جمعے کی بھی فضیلت ہے، لیکن دوسرے جمعوں سے یہ مختلف نہیں ہے۔ اپنے یہاں لوگ خاصا اہتمام کرتے ہیں، تہوار کے طور پر مناتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ نبی اور صحابہ کرام نے جو کیا، جتنا بتایا، وہی ہمارے لیے کافی ہے، اتنا ہی کر لیں تو ہمارے لیے بہت ہے اور اسی میں نجات ہے۔ ہم اتنا نہیں کرتے ہیں اور اوپر سے ایکسٹرا چیزوں کو کرنے لگتے ہیں تو یہ غلط ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو ہدایت اور استقامت پر باقی رکھے، نیک توفیق عطا فرمائے اور ہماری نیکیوں کو، عبادتوں کو اللہ قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔